أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. مختلف معاہدوں کا تذکرہ ادھر کئی آیات سے چل رہا تھا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض اپنے قوانین بیان کیے ہیں، کچھ اپنے متعلق، کچھ مدوں کے متعلق جن کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے. چنانچہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے بن جاؤ، شہداء بالقسط، عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، آپ کو کسی قوم کی نفرت اس بات پر نہ ابھارے، عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ آپ عدل و انصاف نہ کرو. اعدلوا، عدل و انصاف کرو. هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہی چیز تقوی سے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی جو چیز بتائی کہ ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے لیے کھڑے ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یعنی جو بھی کام کرو وہ اللہ کے لیے کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جن احکام کا ہمیں پابند بنایا ان احکام کو پوری طرح سے ادا کرو. اس کے حق میں کھڑے ہو جاؤ، اس کی نشر و اشاعت میں کھڑے ہو جاؤ، لیکن اخلاص کا دامن چھوٹنے نہ پائے. اس لیے کہا للہ، جو بھی کام کرو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو. یہ نہ ہو کہ کسی کو دکھانا مقصود ہو، اپنی شہرت مقصود ہو، یا دولت حاصل کرنا مقصود ہو، کوئی عہدہ مقصود ہو، یا اپنے ادارے کی ترجمانی مقصود ہو، یا اپنی فکر کا پروپیگنڈا مقصود ہو. اس میں سے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. صرف اور صرف اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے آدمی کو کھڑے ہونا چاہیے، اٹھنا چاہیے، تاکہ اللہ کے احکام پر پوری طرح عمل کرے، اس کی نشر و اشاعت کا کام انجام دے. شہداء بالقسط، دوسری جو چیز بتائی وہ بندوں کے تعلق سے بتائی. قسط کہتے ہیں انصاف، اور شہید کی جمع شہداء، گواہی دینے والے. عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو. اگر کسی کے حق میں ہمیں گواہی دینا ہے تو سچی گواہی دیں. ایسا نہ ہو کہ کسی کے بارے میں ہم جھوٹی گواہی دے رہے ہیں. اپنا آدمی ہے تو اس کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہی دے رہے ہیں. کوئی ہمارا مخالف ہے، اس کو پھنسانے کے لیے ہم جھوٹی گواہی دے رہے ہیں. ایسا نہ. اللہ کی رضامندی کے لیے ہمیں کام کرنا ہے تو اپنا غیر، یہ فرق مٹانا چاہیے. صحیح کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، یہ سامنے رکھ کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اس لیے اگر کسی کے متعلق گواہی دینا ہو تو صحیح گواہی دیں، چاہے اپنا آدمی ہو یا مخالف ہو، اپنا فائدہ ہو یا غیروں کا فائدہ ہو.
پھر آگے بڑھ کر کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، شنآن کہتے ہیں بغض، عداوت، نفرت۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی نفرت، دشمنی، بغض، عداوت اس بات پر تمہیں نہ ابھارے کہ عَلَىٰ اللہ تعدلوا، کہ آپ اس کے سلسلے میں عدل و انصاف نہ کریں۔ انسانی مزاج بہت سی چیزوں پر انسان کو غلط طریقے پر بھی ابھارتا۔ پیچھے سورہ نساء میں کہا تھا کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یعنی کسی کی محبت میں آپ انصاف کو نہ چھوڑیں، چاہے اپنی ذات کے خلاف آپ کو گواہی دینے پڑے، اپنے والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے، عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اب اس صورت میں دشمن دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا کسی کی محبت یا کسی کی نفرت انسان کو صحیح راستے سے ہٹاتی ہے۔ تو سورہ نساء میں محبت کے سلسلے میں فرمایا کہ کسی کی محبت تمہیں عدل و انصاف سے صحیح راستے سے ہٹانے نہ پائے۔ اس صورت میں دشمنی کہا، کسی کی دشمنی تمہیں صحیح راستے سے ہٹائے، عدل و انصاف سے ہٹائے نہیں۔ دشمن کی دشمنی کی وجہ سے غلط راستہ اختیار کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اس کو زیر کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے ہمیں غلط راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ دشمن کی دشمنی، نفرت، عداوت، یہ تمہیں اس کے ساتھ ناانصافی کرنے پر نہ ابھارے۔ جس دور میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، اس دور میں مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ تھا کفار کا مکے میں، اور پھر مدینے میں آئے تو وہاں پر منافقین کا جو سلوک تھا بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا، بہت سخت سلوک کیا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کے دلوں میں بھی ذرا جوش اور جذبہ تھا، ان کے خلاف دشمنی تھی۔ جب مسلمانوں کے ہاتھ میں طاقت آ گئی تو بعض مسلمانوں نے چاہا کہ ان سے سخت انتقام لیں، ان کے ساتھ برا معاملہ کریں۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، دیکھیے پہلے تمہارے ساتھ ظلم ہوا، تمہارے حقوق چھینے گئے، اب تمہارے پاس طاقت آئی ہے، پاور آیا ہے، تو تم اپنی طاقت اور پاور کے گھمنڈ میں اپنے دشمن کے ساتھ ناانصافی مت کرنا۔ تو ہمارا اسلام دیکھیے کتنی پاکیزہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، دشمن کی دشمنی میں بھی اس کے ساتھ کوئی کام ایسا نہ کرنا جس سے اس کے حقوق تلف ہو جائے، جس سے اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے، جس سے اس کے حقوق دبائے جائیں، جس سے اس کے ساتھ ظلم ہو جائے، ناروا سلوک ہو جائے۔ اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ سامنے والا دوست ہو یا دشمن ہو، ہمیں ان کے ساتھ عدل و انصاف اور صحیح طرح سے برتاؤ کرنا چاہیے۔ پھر کہا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف سے کام لو، یہ عمل تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی عدل و انصاف کرنا یہ بھی تقوی کا کام ہے، یہ بھی اللہ کی نافرمانی سے بچانے والا کام ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچانے والا کام ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ بھی کام اللہ سے قریب کرنے والا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اور اتنے اچھے انداز میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ دشمن سے بھی اچھا برتاؤ کریں گے تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ سے تمہیں قریب کرنے والا ہوگا، یہ چیز بھی تمہیں اللہ کی ناراضگی سے بچانے والی ہوگی۔ تو یہ اسلام کا ہمیں پیغام ہے۔ پھر تاکید کرتے ہوئے کہا واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ کسی کے حق کو دبانا، چاہے تمہارا دشمن ہے، کسی کے حق میں غلط فیصلہ کرنا، کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دینا، یہ ساری چیزیں اللہ کی نافرمانی میں داخل ہیں، چاہے وہ آپ کا دشمن ہو سامنے والا یا دوست ہو۔ اگر آپ نے الٹا کیا تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اسلام ہمیں فرق کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ مسلمان ہے، یہ نان مسلم ہے، یہ اپنا ہے، یہ غیر ہے، یہ دوست ہے، یہ دشمن ہے، نہیں۔ جہاں گواہی دینے کا مسئلہ ہے، جہاں عدل و انصاف کا مسئلہ ہے، جہاں حقوق دینے کا مسئلہ ہے، تو سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ پھر
اللہ نے تحقیق کرتے ہوئے کہا دیکھیے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے، آپ چھپ کے کریں گے، سب کے سامنے کریں گے، اپنوں کے ساتھ کریں گے، غیروں کے ساتھ کریں گے، صحیح کریں گے، غلط کریں گے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے تو وہ حساب بھی لے گا۔ جب اس کے پاس ہمیں جا کر حساب دینا ہے پھر ہم کیسے اللہ کی نافرمانی کی جرأت کر سکتے ہیں؟ کیسے کسی کے خلاف ظلم و ستم کا ہم ارادہ کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہر وقت اللہ کا دھیان ہمارے اندر یہ احساس ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز سے ہماری باخبر ہے، اللہ کے پاس ہمیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ یہ احساس اللہ پیدا کروانا چاہتے ہیں۔ یہ احساس پیدا ہوگا پھر انسان کبھی ظلم پر، ناانصافی پر یا جھوٹی گواہی پر کھڑے ہونے کی جرأت نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی، دونوں پہلو ہونے چاہیے، ایک تو اللہ نے استحضار دلوایا، دوسری ترغیب دی۔ ترغیب سے بھی، اچھے وعدے کرنے سے بھی لوگوں کے اندر اچھے کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ایمان والوں کو اور اچھے اعمال کرنے والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ مغفرت کا وعدہ اور اجر کا وعدہ گویا کہ ایک پوری آیت کی جان ہے کہ اگر آدمی اللہ کے یہاں مغفرت کی امید رکھتا ہے، اللہ کے یہاں اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، تو پھر کبھی وہ اللہ کی نافرمانی کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پھر اس کے مقابلے میں کہا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی جہنم والے ہیں۔ اصحاب الجحیم کا یعنی کچھ مدت کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ آدمی کو کہتے ہیں نا یہ بکرے والا ہے، یہ بیل والا ہے، تو ایک دن دو دن ساتھ میں رہے تو نہیں ہوتا، یہ مستقل اس کا کاروبار کرنے والا، اسی کا کام کرنے والا، تو کہیں گے یہ مرغی والا ہے، یہ بکرے والا ہے، یہ فلاں والا ہے۔ تو ایسے اللہ نے کہا اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے، یعنی مسلسل ان کو جہنم میں رہنا پڑے گا۔ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، شریعت کی خلاف ورزی کریں گے، ان کو جہنم میں جانا پڑے گا، وہاں بھگتنا پڑے گا۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ جو بھی کرو اللہ کے لیے کرو۔ دوسری چیز بتائی کہ گواہی دینے کا معاملہ ہے تو صحیح صحیح گواہی دو، اللہ کے لیے دے گی پھر کبھی ہم غلط نہیں کریں گے۔ تیسری چیز بتائی کہ عدل و انصاف سے کام لو، چاہے وہ تمہارا سامنے والا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ چوتھی چیز جو بتائی کہ ہر وقت ہمیں اللہ کا دھیان اور استحضار رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے پاس حساب دینا ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ پانچویں جو چیز اللہ نے بتائی کہ اچھے کام کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا اور مغفرت کا وعدہ ہے۔ چھٹی چیز جو اللہ نے بتائی جو اللہ کی نافرمانی کریں گے ان کو اللہ کے یہاں عذاب مقدمہ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔